بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پیران پیر دستگیر ماں محی الدین سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی تصنیف مبارک فتوح الغیب کی سیریز جاری ہے۔ آج اس کے 77 اور 78 مقالہ مبارک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 77ویں مقالہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کن مع اللہ عز وجل کا اللہ خلقہ، فرمایا اللہ کے ساتھ اس طرح قائم و دائم ہو جاؤ اور اس کی معیت اور اس کی رضا کو اختیار کرو کہ وہاں پر مخلوق کا کوئی تعلق نہ ہو۔ وَمَعَ الْخَلْقِ كَأَلَّا نَفْسَ، اور مخلوق کے ساتھ اور ان کی خدمت میں جب مشغول ہو تو وہاں پر تمہارے نفس کی کوئی گنجائش نہیں ہو۔ فَإِذَا كُنْتَ مَعَ اللَّهِ بِلَا خَلْقٍ وَجَدْتَ، جب تو اللہ کے ساتھ اس اخلاص کے ساتھ اس کے معیت اور قرب کو پالے گا تو پھر مخلوق کے انقطاع سے وجدتا، تو اسے حقیقی معنوں میں پا لے گا، پھر اس کا قرب حقیقی، اس کا وصل با کمال تیرا مقدر اور تیرا نصیبہ بن جائے گا۔ وَعَنِ الْكُلِّ فَنَيْتَ، اور ہر چیز سے تو الگ ہو جائے گا۔ وَإِذَا كُنْتَ مَعَ الْخَلْقِ بِلَا نَفْسٍ عَدَلْتَ، فرمایا جب تو مخلوق کے ساتھ اس کیفیت میں ہو کہ وہاں نفس کا عمل دخل نہ ہو تو فرمایا تو نے عدالت کو قائم کیا، وَبَقَيْتَ، اور تو نے باقی رکھا، یعنی باقی رہا ان تمام معاملات میں، اس کی رضا کو اور اس کی خوشنودی کو پا چکا۔ وَاتْرُكُ الْكُلَّ عَلَى بَابِ خَلْوَتِكَ، لیکن یاد رکھ جب مخلوق کو چھوڑے گا تو خالق کو پائے گا، اور مخلوق کے ساتھ ہو تو نفس کی پیروی نہ کرے گا تو عدل کو پائے گا، اور جب تو خلوت کے دروازے پہ آ جائے تو پھر تمام چیزوں کو چھوڑ دے۔ خلوت نشینی کے لیے نہ تیرے پاس دنیا ہو، نہ آخرت کی طلب ہو، نہ نفس کی کوئی خواہش ہو، نہ لذت اور چاہت ہو، بلکہ ہر چیز کو چھوڑ کر خلوت کے دروازے پر اپنے آپ کو لا کے کھڑا کر دے۔ اور وَادْخِلْ وَحْدَكَ، تو جب اس میں داخل ہو تو تیرے ساتھ اور کوئی چیز بھی نہ ہو۔ تارا مونسک فی خلوتک بعین سرک، پھر تو دیکھے گا اپنے مونس کو، اپنے محبت کرنے والے اور چاہنے والے کو اپنی خلوت میں اپنے عین کی اور سر کی اور راز کی آنکھ کے ساتھ۔ وَتُشَاهِدُ مَا وَرَاءَ الْعَيَانِ، اور پھر تو ان چیزوں کا مشاہدہ کرے گا جن کو تیری آنکھیں دیکھ ہی نہیں سکتی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آدمی جن چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے ان کا مشاہدہ کرتا ہے، اور یہ بندے کو عام طور پر ہوتا رہتا ہے، لیکن جب اللہ کے ساتھ معیت میں آ جائے اور خلوت میں ہر چیز کو چھوڑ دے تو پھر تجھے وہ آنکھیں بھی عطا کی جائیں گی جو ظاہراً یہ دیوار کے پیچھے ظاہری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، بلکہ وہ انسان کے دل کی آنکھیں ہیں جن سے وہ نظارہ کرے گا۔ وَتَزُولَ النَّفْسِ، جب نفس زائل ہو جائے، یاتی مکانہا امر اللہ، پھر ایسا مقام آئے گا جہاں پر اللہ کا امر اور اس کا قرب، وقربہ، اس کے قرب کو پائے گا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اور یاد رکھ جب اس چیز کو تو پا لے، فَإِذَنْ جَهَلَكَ عِلْمٌ، پھر یہ ایسا مقام ہے جہاں تو کسی چیز کے علم کا انکار کرے گا، یہی تو علم ہے۔ وَبَعْدَكَ قُرْبٌ، اور اس کے بعد تو ہمیشہ کے قرب کو پائے گا، یعنی ظاہراً آدمی اس سے دور نظر آتا ہے، بعد نظر آتا ہے، لیکن تیرا بعد یہ قرب کا ذریعہ بن جائے گا۔ وَصَمْتُكَ ذِكْرٌ، اور تیری خاموشی اس کا ذکر اور اس کی یاد بن جائے گی۔ وَوَحْشَتُكَ أُنْسٌ، اور تیری وحشت یہ تیرا انس بن جائے گا۔ اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر دو ہی چیزیں باقی بچتی ہیں، ما سمّى اللہ خلق و خالق،
یا خلق بچتی ہے مخلوق یا پھر خالق بچتا ہے۔ فَإِذَا اخْتَرْتَ الْخَالِقَ، جب تو خالق کو پسند کر لے تو پھر یوں کہہ دے فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، ہر چیز دشمن ہے سوائے رب العالمین کے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر آدمی لذات و خواہشات کو ترک کرتا ہے تو پھر اس کے قرب کو پاتا ہے، اور جس پر دنیا کی رنگینیوں کا غلبہ ہو، کیف یجد حلاوت الذوق، وہ ذوق کی چاشنی اور لذت کو کیسے پا سکتا ہے۔ اس لیے کہا گیا یتأمل فی الشہوات من قلبہ بقصد و تکلف، فرمایا جب اپنے دل کے قلبی ارادہ سے کسی چیز کا تو قصد کرتا ہے تو پھر خواہشات کو اور شہوات کو ترک کر دے، ان سے دور ہو کر اپنے دل کی توجہ کے ذریعے اس کی جانب متوجہ ہو۔ اور یہ وہ مقام ہے المؤمن اذا عمل صالحا انقلبت نفسہ قلبا، جب مومن عمل صالح اختیار کرتا ہے تو اس کا نفس قلب کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ وادرک مدرکات قلب، اور قلبی ادراکات کو وہ دیکھتا اور پاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے ثم انقلب قلبہ سرا، پھر اس کا دل سر کی کیفیت دھار لیتا ہے۔ ثم انقلب فنا، پھر وہ مقام فنا کو پاتا ہے۔ فصار وجودا، پھر فنا کے بعد اس کا وجود باقی ہو جاتا ہے۔ وبقان، اور یہ مقام بقا ہے جہاں پر اس کی رضا اور خوشنودی بندے کا مقدر بنتی ہے۔ یاد رکھیں یہ مقامات و درجات ہیں جہاں پر آدمی فنا کے بعد پہنچتا ہے۔ وَإِنْقِلَابُ طَبْعِكَ عَنْ طَبْعِ مَلَائِكَ، پھر اس کی طبیعت کا میلان ملائکہ کی طبیعت جیسا بن جاتا ہے۔ پھر ملائکہ کی طبیعت سے ثم الفناء عن طبع الملائکہ، ملائکہ کی طبیعت سے بھی اس کو دوسری جگہ منتقل کر دیا جاتا ہے۔ ثم لحوق کا بالمنہاج الاول، پھر وہی پہلا منہج اس کو پا لیتا ہے جہاں پر اس کو قرب خدا اور قرب مصطفیٰ نصیب ہوتا ہے۔ اور یہ عالم ارواح کا مقام ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات پہ روحیں پلتی رہی تھیں۔ وحینئذ یسقیک ربک ما یسقیک، یہ وہ مقام ہے جہاں تیرا رب جو چاہتا ہے تجھے پلاتا ہے اور اس سے سیراب کرتا ہے۔ وَیَزْرَعُ فِیکَ مَا یَزْرَعُ، اور جو وہ چاہتا ہے تیرے اندر بوتا ہے اور کاشت کرتا ہے، یہ اس کی منشا اور مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر آدمی الزہد عمل ساعۃ، مقام زہد کو پائے تو ایک لمحہ لگتا ہے۔ والورع عمل ساعتین، اور اگر ورع کو پائے تو اس میں 2 لمحے لگتے ہیں۔ والمعرفت عمل الابد، اور معرفت کو پا لے تو یہ دائمی اور ابدی عمل ہے جو بندے کو درجہ معراج تک پہنچاتا ہے۔ آگے 78 نمبر مقالہ جو ہے یہ مجاہدہ اور محاسبہ والے لوگوں کے متعلق فرمایا قال رضی اللہ تعالی عنہ لأہل المجاہدۃ والمحاسبۃ اولو العزم 10 خصال، فرمایا اہل مجاہدہ اور اہل محاسبہ جو عزت والے ہیں، وقار والے ہیں، ان کی 10 خصوصیات ہیں، 10 اوصاف ہیں، 10 خصلتیں ہیں۔ پہلی خصلت الاولیٰ، پہلی کون سی؟ اللہ یعلف باللہ عز وجل صادقا ولا کاذبا عامدا ولا ساہیا، وہ اللہ کی قسم نہیں اٹھاتے، نہ سچی نہ جھوٹی، نہ بھول کر نہ جان بوجھ کر، وہ اس سے اجتناب کرتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جو اہل مجاہدہ کا ہے اور اہل محاسبہ کا ہے۔ دوسرا وہ مقام ہے یجتنب الکذب لا حاضلا ولا جادا، فرمایا وہ نہ مذاق میں نہ سیریس پن میں جھوٹ سے اجتناب کرتے ہیں، جھوٹ کے قریب نہیں جاتے۔ کیوں؟ انہیں پتہ ہے کہ جب آدمی جھوٹ سے اجتناب کرتا ہے تو پھر اس کو یہ درجہ عطا کیا جاتا ہے شرح اللہ تعالی بہ صدرہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے سینے کو کھول دیتا ہے۔ وصفاً بہ علمہ، اور علم سے اس کو مزین اور منور فرما دیتا ہے، گویا کہ وہ زندگی بھر پھر جھوٹ کے قریب ہی نہیں جاتا۔ یہ دوسرا مقام ہے۔ اور تیسرا مقام کیا ہے؟ ان یحذر ان یعد احدا شیئا فیخلفہ، وہ کسی چیز کا کسی سے وعدہ نہیں کرتا کہ اس سے کسی قسم کی
وہ کوئی وعدہ خلافی ہو جائے، وہ کسی صورت میں بھی وعدہ کرنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے اور اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے۔ چوتھا مقام الرابع ان یجتنب ان یلعن شیئا من الخلق، وہ ہر صورت میں اجتناب کرتا ہے کہ مخلوق میں سے کسی چیز کو بھی وہ لعن طعن نہیں کرتا، اس پہ لعنت نہیں بھیجتا، اس کو تکلیف نہیں دیتا، چاہے وہ ذرہ ہو یا ذرہ سے بھی ادنا چیز ہو۔ فرمایا او یؤذی ذرۃ فما فوقہا لأنہا من اخلاق الابرار والصدیقین، وہ ذرے کو بھی برا بھلا نہیں کہتا، تنکے کو بھی برا بھلا نہیں کہتا، قطرے کو بھی برا بھلا نہیں کہتا، کیوں کہ یہ ابرار، صدیقین اور صالحین کے اوصاف میں سے ہے، ان کے اخلاق میں سے ہے۔ وَلَهُ عَاقِبَةٌ حَسَنَةٌ فِي حِفْظِ اللَّهِ تعالی، اس کی عاقبت بھی دنیا کے اندر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے، اور عاقبت میں آخرت میں اس کا انجام نہایت ہی حسین و جمیل ہوتا ہے۔ اور یہ جو لعن طعن نہ کرنا ہے وہ اپنے لیے درجات کی بلندی کا سبب بناتا ہے۔ خامسہ، پانچویں چیز، ان یجتنب الدعاء علی احد من الخلق، وہ کسی کو بد دعا نہیں دیتا، دعائے درر کسی کے لیے نہیں کرتا۔ ان ظلمہ فلا یقطعہ بلسانہ، اگرچہ وہ اس پر ظلم بھی کرے تو وہ اپنی زبان کے ذریعے اس کو کاٹتا نہیں ہے، اس کو بد دعائیں نہیں دیتا، اس کو برا بھلا نہیں کہتا۔ یہ بھی ان کے اوصاف میں سے ہے جو اہل مجاہدہ ہیں اور اہل محاسبہ ہیں۔ چھٹی قسم، اللہ یقطع الشہادہ علی احد من اہل القبلۃ بشرک ولا کفر ولا نفاق، اہل قبلہ میں سے کسی ایک پر بھی وہ کفر کی، شرک کی اور منافقت کی بات نہیں کرتا اور الزام نہیں لگاتا کہ یہ کافر ہے، یہ منافق ہے، یہ مشرک ہے۔ آج کل تو ہمارے پاس بس یہ ایک رواج اور روٹین بن چکی ہے کہ جو میرے مزاج کے خلاف ہے وہ جی منافق ہے، جی وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے۔ اور بالخصوص ہمارے ہاں تو جو جس شعبے میں ہم موجود ہیں، ہمارے ہاں تو کفر کے کوئی ہم مورے اور ٹھپے لیے پھرتے ہیں کہ فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ کیا مجھے یہ زیب دیتا ہے کہ کسی اہل قبلہ کی تکفیر کرنا، کسی مسلمان کو کافر کہوں، کسی اہل ایمان کی تکفیر کروں۔ فقہاء نے اور بالخصوص امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے منع کیا ہے کہ اہل قبلہ کی تکفیر نہ کی جائے۔ اس میں 99 اوصاف اگر ایسے پائے جاتے ہیں جس میں کفر کا شعبہ ہو اور ایک ایمان کا ہو تو اس کی بھی تکفیر روا نہیں ہے۔ ساتواں، ان یجتنب النظر الی المعاصی، وہ کبھی بھی بری نظر نہیں اٹھاتا اور اپنے اعضاء کو بھی ان سے روکتا ہے کسی ایسے عمل سے جو معاصی کا اور نافرمانی کا سبب بنے۔ اور آٹھواں، یجتنب ان یجعل علی احد من الخلق منہ مؤنۃ صغیرۃ ولا کبیرۃ بل یرفع مؤنۃ عن الخلق اجمعین مما احتاج الیہ واستغنی عنہ فإنہ ذلک تمام عزت العابدین وشرف المتقین۔ فرمایا یہ ہر صورت میں ایسی چیز کو اختیار کرتا ہے اور ایسے عمل کو اختیار کرتا ہے جس میں وہ کسی صورت میں بھی کسی کو برا بھلا نہیں کہتا۔ برا بھلا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہوں کی چیزوں اور خطاؤں کی چیزوں اور معاصی کی چیزوں کو دیکھنے سے اپنے ظاہر و باطن کو بچاتا ہے اور خود اس سے محفوظ رہنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے اس کا تعلق صغیرت سے ہو چاہے اس کا تعلق کبیرت سے ہو۔ وہ ان سے بے نیاز اور بے پرواہ رہتا ہے کیونکہ یہ متقین اور عابدین کی عزت اور شرف اسی میں ہے۔ اور نامی چیز، ینبغی ان یقطع طمعہ من الآدمیین، وہ لوگوں سے طمع کرنے سے اپنے آپ کو منع کرتا ہے اور روکے رکھتا ہے۔ ولا یطمع نفسہ فیما فی ایدیہم، اور اپنے نفس میں
ان چیزوں کا بھی طمع نہیں کرتا جو لوگوں کے ہاتھوں میں چیزیں موجود ہیں۔ اور یہ بہت بڑی عزت ہے، اور یہ حقیقی معنوں میں غنا ہے کہ جو لوگوں کے ہاتھ میں اس کی پرواہ نہ کرے، جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے وہ اس کی جانب نہ جائے۔ العاشرہ، اور 10ویں چیز التواضع، عاجزی ہے۔ کیوں کہ عاجزی یہ عابدین کا مقام ہے، یہ علو اور مرتبہ والا لوگوں کا مقام و مرتبہ ہے، اور عاجزی ایسی چیز ہے جو ہر چیز پر غالب ہے اور بندے کو اپنے مالک و مولا سے جوڑے رکھتی ہے اور اس کے قرب اور اس کی رضا تک پہنچاتی ہے۔ عاجزی ہو، طمع کا ترک کرنا ہو، ہر قسم کی معصیت سے خود کو بچانا ہو، بری نظر ہو، اہل قبلہ کی تکفیر ہو، بد دعا ہو، لعن طعن ہو، وعدہ خلافی ہو، جھوٹ ہو اور حلف ہو، ان تمام چیزوں سے وہ کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ اور محمون رکھتا ہے اور اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے۔ یہی اہل محاسبہ کا اور اہل مجاہدہ کا وصف اور اوصاف ہیں جن کو اختیار کر کے وہ کامیابی اور کامرانی کو پاتے ہیں، وہ رضا اور خوشنودی کو پاتے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔